بیرسٹر سعد رسول صاحب ممتاز قانون دان ہیں، ہمارے یہاں پروگراموں میں اپیئر ہوتے ہیں اور ایسے آئینی اور قانونی معاملات پر بالخصوص بڑی گہری نظر رکھتے ہیں. ان کو ہم نے زحمت دی ہے کہ ان سے ہم بات کر سکیں تاکہ شور شرابے کے علاوہ کوئی علم کی، فہم کی، حکمت کی بات ہو سکے. بیرسٹر صاحب ویلکم ٹو دی شو. یہ سب سے پہلے تو ایک بات بتا دیں مجھے، آئین شکنی ہوئی ہے، آئین پامال ہوا ہے یا گنجائش باقی تھی؟ پھر آگے چلتے ہیں ذرا. دیکھیے، ہمیں چند چیزوں کو بڑی کیئرفلی استعمال کرنا چاہیے کیونکہ اس ملک کے اندر اس چیز کے کانسیکوینسز بہت زیادہ ہیں. آئین یہ کہتا ہے کہ کسی شخص کا حق جو زندگی کا ہے وہ پامال نہیں کیا جائے گا یا اسے چھینا نہیں جائے گا. جب بھی مرڈر کمٹ ہوتا ہے تو ایک طرح سے مرڈر کمٹ کرنے والے نے آئین کو بھی پامال کیا کیونکہ زندگی کا فنڈامنٹل رائٹ ٹو لائف آئین میں پروٹیکٹڈ ہے. اسی طرح جب سپیچ کو ختم کیا جاتا ہے، کسی کی آواز بند کی جاتی ہے، تو ایک طرح سے آئین بھی پامال کیا جاتا ہے. لیکن ہم ان تمام آئین کی پامالیوں کو آرٹیکل 6 وغیرہ کے زمرے میں نہیں لاتے، اس لیے میں اس میں تھوڑا سا کیئرفل ہونا چاہتا ہوں. پلیز. باقی جو آئین کی بات ہے کہ کیا آئین کی اسپرٹ اور آئین کے اندر دیے گئے اسٹرکچر کی خلاف ورزی کی گئی ہے، تو بالکل کی گئی ہے. ہمیں لیکن اس ملک کے اندر خاص طور پہ اس سیاسی ماحول میں جس میں ہم بات دلیل قانون کی، عدالت کا فیصلہ بعد میں دیکھتے ہیں اور کسی کو آرٹیکل 6 کا مرتکب پہلے کہہ دیتے ہیں، اس میں یہ کیئرفل رہنا چاہتا ہوں کہ اس میں آرٹیکل 6 شاید اٹریکٹ نہ ہوتا ہو، لیکن آئین کی جو منشا ہے اس کو ضرور پامال کیا گیا. یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں مختصراً کہ یہ اس حد تک ایکسٹریم بات نہیں ہے جس حد تک دونوں فریقین لے کے جا رہے ہیں. جہاں آئین کی پامالی اور آرٹیکل 6 کی بات لوگ کرتے ہیں وہ بھی درست نہیں ہے، اور جہاں کہا جاتا ہے کہ بالکل آئین کی روح کے مطابق یہ فیصلہ، وہ بھی درست نہیں ہے. آپ کہہ رہے ہیں جو آئین کی رضا ہے، اس کی جو منشا ہے یا اس کی جو پکار ہے، ایسنس اس کا جو ہے وہ ہٹ ہوا ہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں پروبیبلی وہ پوری نہیں ہوئی. جی بالکل. میں اس کی مزید تھوڑی سی وضاحت کرتا چلوں. پلیز. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب پی ٹی آئی نے ووٹ آف کانفیڈنس کا لینا تھا تو چند دن کے اندر اس کو لینا لازم تھا. جب عدالت کیا میٹر، عدالت نے کہا کہ آئین کی منشا کو پامال کیا گیا ہے. نون لیگ نے اور جو اس وقت کی اپوزیشن آج کی گورنمنٹ تھی، انہوں نے کہا کہ یہ آرٹیکل 6 کے مرتکب ہوتے ہیں کیونکہ انہوں نے اس ٹائم پیریڈ کے اندر ووٹ آف نو کانفیڈنس نہیں کروایا. میرا اس وقت بھی یہ خیال تھا جس طرح آج خیال ہے کہ آئین کو ایک طرح سے آئین کی ایک شک کو وائلیٹ کیا گیا ہے، لیکن آرٹیکل 6 ہر شک کی وائلیشن پہ لگتا نہیں ہے. آرٹیکل 6 کی جو پروسیڈنگز جس کے بارے میں بہت سے لوگ بات کر رہے ہیں، اس میں کیئرفل ہونا چاہیے کیونکہ آرٹیکل 6 آئین کا یہ کہتا ہے کہ جب کوئی شخص آئین کو ایبروگیٹ کر دے، یعنی کہ پورے آئین کو ایبروگیٹ کر دے یا سسپینڈ کر دے، اور یہ ڈکٹیٹوریل رجیمز کے لیے زیادہ لکھا گیا ہے، آئین کی مرضی، آئین کی منشا وائلیٹ کی گئی ہے لیکن پورا آئین ایبروگیٹ نہیں کیا گیا، اس وجہ سے آرٹیکل 6 اپلائی نہیں ہوتا. میں دوسرے ریشنل کی طرف بھی جامی صاحب آپ کی اجازت سے ایک لمحے کے لیے اشارہ کرنا چاہتا ہوں. اگر ہم اس بات کو تسلیم کر لیں، کل کو اگر یہ میٹر عدالت میں چلا جائے اور ہم اس بات کو تسلیم کر لیں کہ حکومت وقت کے پاس یہ ایک لیجٹمیٹ ایکسکیوز ہے، یہ ایک درست دلیل ہے کہ حکومت کہے کہ میرے پاس سیکیورٹی کے مسائل ہیں، میں سیکیورٹی نہیں دے سکتا، اور میرے پاس اکنامک مسائل ہیں، میں پیسے نہیں پرووائڈ کر سکتا، اور یہ دلیل مان لی جائے کہ ہاں اس وجہ سے الیکشن ڈیلے ہو سکتے ہیں، تو پھر کل کو تو الیکشن ہوں گے ہی نہیں. جو بھی حکومت آئے گی وہ اپنے الیکشن سے تھوڑی دیر پہلے خزانہ بھی لوٹ لے اور تھوڑی دیر پہلے سیکیورٹی کے معاملات جو ہیں ان کو چھوڑ دے اور ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز شروع ہو جائیں، تو وہ کہے کہ جی اب الیکشن نہیں ہو سکتا، ہمارے پاس نہ پیسے ہیں اور نہ ہماری سیکیورٹی ٹھیک ہے. یہ تو آپ حکومت وقت کے ہاتھ میں ایک ایسا ہتھیار دے دیں گے کہ وہ ہر الیکشن سے پہلے اپنی ٹرم کو الانگیٹ کرتی جائے، یہ کہہ کے کہ میرے پاس تو پیسے نہیں ہیں، بے شک انہوں نے خود ہی لوٹے ہوں. یہ بڑا عمدہ آپ کا نقطہ ہے، لیکن ایک باریک فرق البتہ ضرور ہوگا آنے والے دور میں. نقطہ آپ کا بڑا عمدہ ہے. یہ فرق ہوگا کہ کسی بھی آنے والے دور میں ایسے اسمبلیاں یا سیٹیں خالی نہیں پڑی ہوں گی، اپوزیشن کا وجود بھرپور طریقے سے موجود ہوگا، اور اسی اپوزیشن کے وجود سے الیکشن کمیشن کا تقرر بھی ہوا ہوگا، چیئرمین نیب بھی ہوگا، اور دیگر ادارے بھی شاید کسی اور جگہ پہ بیٹھے ہوں. تو یہ فرق ضرور ہوگا. اگر
خان صاحب نے دونوں اسمبلیوں سے استعفے نہ دیے ہوتے اور قومی اسمبلی بھی ان کی اپنی پوزیشن برقرار رہتی تو آپ امیجن کیجئے کہ اس وقت کس صورتحال میں ہوتے. شاید گورنمنٹ یہ ایسا سوچ بھی نہ سکتی جو اب انہوں نے کر لیا ہے. جامی صاحب بصد احترام میں اس پوائنٹ آف ویو سے اسکرائب نہیں کرتا. اگر آپ پریکٹیکلی دیکھیں کہ اگر عمران خان صاحب اس وقت موجود ہوتے نیشنل اسمبلی کے اندر تو الیکشن کمیشن یہی ہوتا جو اس وقت موجود ہے, کیونکہ یہ پہلے کا لگا ہوا ہے, نہ اس کو ریموو کر سکتے تھے 209 کے علاوہ جو ایک سٹیپولیٹڈ پروسیڈنگ ہے, نہ ان الیکشن کمیشن کے بارے میں کچھ اور کیا جا سکتا تھا. جو انٹرم گورنمنٹ پنجاب کی ہے وہ جس طرح بنی اسی مشاورت سے بننی تھی, کیونکہ اس کے اندر دونوں سائڈز ایفیکٹولی انوالوڈ تھیں, دونوں کی مشاورت نہیں ہوئی, پھر میٹر الیکشن کمیشن کے اندر گیا, اس میں بھی تقریباً یہی فیصلہ ہونا تھا. عمران خان صاحب کی ایک پولیٹیکل ویکنس ہو سکتی ہے, ان کی کسی وجہ سے سیاسی چیزیں کو نقصان پہنچا ہو سکتا ہے, ان کی پولیٹیکل ریلیز کو, ان کی ایبلٹی ٹو کنٹرول دی پروونس کو پنجاب کے اندر, لیکن میرا خیال ہے لیگل پرسپیکٹو سے کوئی زیادہ فرق نہیں پڑا ہوتا اگر انہوں نے اسمبلیوں سے استعفے نہ دیے ہوتے. ساتھ صاحب یہ دیکھیں جو سپریم کورٹ کا حکم نامہ بھی تھا, اگر اس کی انٹرپریٹیشن میں بھی گنجائش پیدا کی جا رہی ہے. مثال کے طور پر الیکشن کمیشن کو اجازت دی کہ وہ پولنگ کی ایسی تاریخ تجویز کرے جو کہ کسی بھی عملی مشکل کی صورت میں 90 روز کی آخری تاریخ سے کم تاخیر کا شکار ہو. جی یعنی دیکھیے میں سپریم کورٹ کے سامنے ایک بڑا سمپل سا سوال تھا. آپ کو یاد ہوگا جامی صاحب, اس سے پچھلے الیکشن کے اندر جب کاغذات نامزدگی والا کیس ہوا, میں اس میں وکیل تھا, ہم سپریم کورٹ تک گئے, عدالت نے کہا کہ جو بھی ہم فیصلہ کریں گے اس کے اندر ہم الیکشن کا سکیڈول آگے نہیں کریں گے, سپریم کورٹ کے حکم کی وجہ سے الیکشن میں تاخیر نہ ہو, حکومت اور ریاست یہ نہ کہے کہ سپریم کورٹ نے کہا تھا اس وجہ سے الیکشن ڈیلے ہو گیا. سپریم کورٹس نے ہمیشہ الیکشن کے پروسیسز کو ڈیلے یا ٹائم لائن دینے سے تھوڑا گریز کیا ہے, خاص طور پہ ڈیلے کرنے سے. یہاں پہ سپریم کورٹ کے سامنے جب میٹر سامنے آیا تو 90 دن کا وقت پورے ہونے میں صرف 50 دن رہتے تھے. جو ٹائم لائنز بتائی گئیں اس میں پتہ یہ چلا کہ شاید ان 50 دنوں میں الیکشن نہ ہو سکے. اب سپریم کورٹ کے سامنے یہ سوال تھا کہ نہ سپریم کورٹ یہ کہہ سکتی تھی کہ 90 دن سے ڈیلے ہو, اور نہ ہی سپریم کورٹ کمپیل کر سکتی تھی کہ سارا پروسیس کیے بغیر الیکشن ہو جائے. تو سپریم کورٹ نے ایک بونافائیڈ راستہ دیا کہ 90 دن یا اس سے قریب ترین ڈیٹ کے اندر الیکشن کروا لیا جائے. اب اگر کوئی شخص کہے کہ 90 دن سے قریب ترین ڈیٹ جو ہے وہ اکتوبر میں آئے گی, تو اس شخص کو ہم چیف الیکشن کمشنر کہہ سکتے ہیں, کوئی ریزنیبل شخص تو نہیں کہہ سکتے.